بسم اللہ الرحمن الرحیم فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ میرے بھائیو، کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ غیبی مدد کے لیے صرف اگر پکارا جائے تو کس کو؟ کس کو؟ اور غیبی مدد کرنے والی ذات اگر ہے تو وہ کس کی؟ اب ہر پکار بھی شرک نہیں ہے، ہر پکار بھی شرک نہیں۔ مثلا سہیل جا رہا تھا، آپ نے پیچھے سے اس کو بلا کر کہا اے سہیل یا سہیل، تو یہ پکار شرک نہیں ہے۔ اب کون سی پکار شرک ہے، میں آپ کو ایک چٹکی میں سمجھا رہا ہوں۔ وہ پکار شرک ہے کہ آپ کسی کو یہ سمجھ کر پکاریں، آپ کسی کو یہ سمجھ کر پکاریں کہ میں اسے نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے ہر جگہ پر بغیر اسباب، بغیر واسطے، بغیر وسیلے، بغیر سبب کے ہر جگہ پر مجھے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پر میرے حال سے واقف ہے۔ تو یہ پکار کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اسی طرح ہر مدد مانگنا بھی شرک نہیں ہے۔ کون سی مدد مانگنا شرک ہے؟ غیبی مدد۔ غیبی مدد اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے۔ غیبی مدد صرف اللہ سے ہی لی جاتی ہے۔ اب غیبی مدد کسے کہتے ہیں؟ غیبی مدد یہ کہتے ہیں کہ کسی کی بغیر اسباب، بغیر وسیلوں کے، بغیر واسطے کے کسی کی حاجت روائی کرنا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، کسی کی مصیبت کو دور کرنا، کسی کو شفا دینا، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وسیلے کے۔ تو غیبی مدد کے لیے صرف پکارا جائے تو کس کو؟ اللہ کو۔ اب انسان جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو یہ مدد تبھی ہو سکتی ہے نا جب ایک دوسرے کو دیکھیں، جب ایک دوسرے کو مرض سنائیں، جب ایک دوسرے کی تکلیف کو جانیں، جب دونوں ایک دوسرے کو وہ مرض بتا سکیں تو تبھی انسان مدد کر سکتا ہے نا، ایک دوسرے کی تبھی مدد کر سکتے ہیں نا۔ بغیر اسباب کے کوئی آدمی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر جہاد میں آئے گا تو انسان کی تلوار کے ذریعے مدد کرے گا یا کسی اور چیزوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی مدد کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو غیبی مدد مانگی جائے تو کس سے؟ اور ایسی پکار کہ جس کو ہم یہ سمجھ کر پکاریں کہ ہم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ ہمیں ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، تو ایسی اگر پکار کی جائے تو صرف کس کے لیے؟ اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اگر شفا کے لیے پکارتے ہو تو کس کو پکارو؟ اگر نجات کے لیے پکارتے ہو تو کس کو پکارو؟ اگر اولاد مانگنے کے لیے پکارتے ہو تو کس کو پکارو؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمام انبیاء نے ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں اولاد کے لیے پکارا تو کس کو؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت ایوب نے اپنے مرض میں پکارا تو کس کو؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ، یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تو کس کو؟
اسی طرح وزکریا اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا، حضرت زکریا نے بڑھاپے میں اولاد کے لیے پکارا تو کس کو؟ اور اسی طرح ونادا نوح ربہ، طوفان کی موجوں میں، پانی کی موجوں میں، جب پانی آسمان تک ہو چکا تھا، جب پانی تو اس وقت ونادا نوح ربہ، نوح نے پکارا تو کس کو؟ فانجیناہ واصحاب السفینۃ، اتنا پانی کہ آسمان سے مل رہا تھا، اس پانی اس طوفان سے حضرت نوح اور نوح کے ساتھیوں کو اس پانی سے بچایا تو کس نے؟ اور اسی طرح وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، دریا میں موسیٰ کے لیے دریا میں راستے بنائے تو کس نے؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تو کس نے؟ ہر نبی نے ہر جگہ پر پکارا تو کس کو؟ کسی ولی کو؟ کسی غوث کو؟ کسی فقیر کو؟ کسی پیر کو؟ قرآن نے کیا سکھایا کہ مصیبت میں پکارو تو کس کو؟ تو ہمیں ہر جگہ پر پکارنا چاہیے اور غیبی مدد مانگنی چاہیے تو کس سے؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔